بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز میں ہم نے دیکھا کہ حضرت دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بی بی آمنہ کے سپرد کیا تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 یا 5 سال کی تھی۔ حضرت دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر غمگین ہو کر واپس لوٹ گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ کے ساتھ مکہ میں ہی رہنے لگے۔ 4 سال کی جدائی کے بعد حضرت بی بی آمنہ اپنے پیارے بیٹے کے ساتھ بہت خوشی سے رہنے لگی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اب 6 سال کی ہو گئی، اور حضرت بی بی آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یثرب یعنی مدینہ جانے کا ارادہ کرتی ہیں، جہاں حضرت بی بی آمنہ کا مائکہ بھی ہے، اور ان کے شوہر اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کی قبر مبارک بھی ہے۔ حضرت بی بی آمنہ حضرت عبد المطلب سے اجازت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی ایک کنیز حضرت ام ایمن کے ساتھ مدینہ کے سفر پر روانہ ہو گئیں، اور پھر کئی دنوں کا سفر کرنے کے بعد حضرت بی بی آمنہ اپنے بیٹے اور کنیز کے ساتھ اپنے مائکے مدینہ پہنچ گئیں، اور اپنے والد حضرت وہاب اور والدہ حضرت براہ سے ملنے کے بعد حضرت بی بی آمنہ اپنے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر مبارک پر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر خوب رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلی بار اپنے والد کی کمی محسوس کی، اور پہلی بار آپ کو یتیمی کا احساس ہوا۔ اللہ اکبر! لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر 1 مہینہ مدینہ میں گزارنے کے بعد حضرت بی بی آمنہ نے مکے کی روانگی کا ارادہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی کنیز حضرت ام ایمن کے ساتھ مکہ کے سفر پر نکل گئیں۔ ان دنوں مدینے میں بہت مچھر ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہاں آنے والے لوگ بیمار ہو جاتے، اور حضرت بی بی آمنہ بھی اسی وجہ سے کچھ بیمار ہو گئی تھی۔ اور ابا کے مقام پر پہنچنے کے بعد حضرت بی بی آمنہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، اور انہیں تیز بخار ہو گیا، جس کی وجہ سے حضرت ام ایمن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابا میں رک گئے، اور وہاں کے حکیم سے حضرت بی بی آمنہ کا علاج بھی کرایا، لیکن بی بی آمنہ کی طبیعت نہیں سنبھلی، اور اسی بخار میں حضرت بی بی آمنہ پوری کائنات کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ اپنے رب کو پیاری ہو گئیں۔ اللہ اکبر! اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اور 6 سال کی عمر میں ہی آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو چھوڑ کر اپنے رب سے ملاقات کر گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے ساتھ صرف 1 سال ہی گزارا تھا۔ وہ اپنی والدہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ حضرت ام ایمن، جو اس وقت صرف 15 یا 16 سال کی تھیں، اپنی مالکن کی وفات پر بے انتہا رونے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور انہیں تسلی دی۔ پھر حضرت ام ایمن نے حضرت بی بی آمنہ کی ابوا کے مقام پر ہی تدفین کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی وفات پر خوب روئے، اور ان کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر روتے رہے۔ حضرت ام ایمن نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامتی سے مکہ پہنچانے کا ارادہ کیا، اور ایک بار پھر مکے کا سفر شروع کیا، جس میں اب صرف حضرت ام ایمن اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بی بی آمنہ کی اونٹنی تھی۔ سفر شروع ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس دوڑ کر اپنی والدہ کی قبر مبارک پر گئے، اور پھر رونے لگے، اور آپ کو دیکھ کر حضرت ام ایمن بھی رونے لگی۔ بہت دیر تک رونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا خاموش ہوئے، جس کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوبارہ سفر شروع کیا، اور کئی دنوں کا سفر طے کرنے کے بعد مکہ پہنچی، اور حضرت عبد المطلب کو حضرت بی بی آمنہ کی وفات کی خبر دی، جسے سن کر سارا اہل مکہ غم میں ڈوب گیا، اور حضرت عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنے پوتے کا معصوم چہرہ آ گیا، جو ابھی صرف 6 سال کے ہی تھے۔ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، اور حضرت ام ایمن سے فرمایا کہ میرے پوتے کی زندگی میں کوئی کمی نہ ہو، اور ان کی بہترین پرورش کی ہدایت دی۔ حضرت ام ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ماں کی طرح خیال رکھا، ان کی ہر ضرورت کو پوری کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ام ایمن سے بے حد محبت کرتے تھے، اور انہیں اپنی ماں کی طرح ہی سمجھتے تھے۔ حضرت عبد المطلب جب مجلس میں جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کے ساتھ ان کی کرسی پر بیٹھتے، جہاں بڑے بڑے سرداروں کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔
ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی جگہ پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھے تو ان کے چچا نے انہیں روک دیا، جس پر حضرت عبد المطلب ناراض ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت سے اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا میرا پوتا سردار ہے، اسے مت روکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سال کے ہوئے تو حضرت عبد المطلب کی طبیعت بھی ناساز رہنے لگی اور ایک دن حضرت عبد المطلب کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی اور انہوں نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر انہیں ہدایت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت سے پیش آنا، ان کا خوب خیال رکھنا، زندگی بھر ان کی سرپرستی کرنا اور ہر دکھ درد میں ان کا ساتھ دینا۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنے والد حضرت عبد المطلب سے وعدہ کیا کہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے آپ نے کہا ہے، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آخری سانسوں تک اپنا وعدہ نبھایا، سبحان اللہ۔ پھر کچھ دیر بعد مکے کی شان بنو ہاشم کے سردار حضرت عبد المطلب اپنے رب سے ملاقات کے لیے چلے گئے۔ حضرت عبد المطلب کی وفات پر سارے اہل مکہ غم میں ڈوب گیا اور کئی دنوں تک مکے کا بازار بند رہا۔ لوگ اس طرح غمگین ہو گئے جیسے سب کا باپ اس دنیا سے وفات پا گیا ہو۔ حضرت عبد المطلب کو حجون میں قصی کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد زبیر بن عبد المطلب بنو ہاشم کے سردار بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال اپنے دادا کے ساتھ رہے اور حضرت عبد المطلب کی وفات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گہرا اثر چھوڑا اور وہ اپنے والد، والدہ اور دادا کی جدائی کے غم میں ہر وقت غمگین رہنے لگے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے چاچا حضرت ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ پیارے مسلمانوں، اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ سبھی کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔